السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے اسلامی شہر کی سیر کروانے جا رہے ہیں جسے دیکھنے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ وہ شہر جہاں انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں چلتا ہے، اور وہ زمین جس پر ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو مکہ مکرمہ کی سیر کروائیں گے، وہاں کے لوگوں کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے، عرب کی شادیوں کا طریقہ اور ان کے حیرت انگیز رسومات دکھائیں گے، مکہ میں موجود زیارتوں کی سیر بھی کروائیں گے اور وہ حقائق بھی بیان کریں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ تو چلیے بغیر دیر کیے اپنی اس خوبصورت ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ وزٹ نامہ کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، مکہ مکرمہ ایک ایسا مقدس شہر ہے جسے پوری دنیا کے مسلمان دل سے عزت دیتے ہیں۔ اس شہر کا اصل اور باقاعدہ نام المکۃ المکرمہ ہے، مگر پرانے زمانے میں اسے مکہ کہا جاتا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں بھی یہی نام مذکور ہے۔ مکہ کی کل آبادی تقریباً 20 لاکھ کے قریب ہے اور یہ سعودی عرب کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں مقامی عرب صرف 40% ہیں، جبکہ 60% لوگ دوسرے ملکوں سے ہیں۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 1200 مربع کلومیٹر ہے۔ یہی وہ شہر ہے جو اسلام کا سب سے مقدس مقام ہے، کیونکہ یہاں موجود ہے خانہ کعبہ، وہ گھر جسے اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اسی جگہ کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا۔ یہ شہر جدہ سے تقریباً 84 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ مکہ میں گزارا، اسی لیے یہاں بہت سے مقدس مقامات موجود ہیں جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے جڑے ہیں۔ مکہ میں رہنے والے زیادہ تر لوگ دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہیں۔ یہاں پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی، فلسطینی، مصری، ملائیشی اور انڈونیشی لوگ بڑی تعداد میں آباد ہیں، جو ہوٹلوں، ٹرانسپورٹ، دکانوں اور ریسٹورانٹس میں کام کرتے ہیں۔ مسجد الحرام کے آس پاس آپ کو کئی پاکستانی اور انڈین ریسٹورانٹس نظر آئیں گے، اسی لیے یہاں کھانے پینے کے مسائل کم ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، مکہ کی فضا بہت پرسکون ہے۔ یہاں آنے والا ہر شخص ایک روحانی سکون اور دل کا اطمینان محسوس کرتا ہے جو دنیا کے کسی اور شہر میں نہیں ملتا۔ جب انسان لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے پورا وجود اللہ کے سامنے جھک گیا ہو۔ آج کا مکہ ایک جدید شہر بن چکا ہے۔ اونچی عمارتیں، جدید 5 اسٹار ہوٹل، بڑے شاپنگ سینٹر اور ہر سہولت مسجد الحرام کے قریب ہی میسر ہے۔ دن ہو یا رات، حرم کے ارد گرد روشن گلیاں، اذان کی آواز اور عبادت میں مصروف لوگ ایسی فضا پیدا کرتے ہیں جو دل کو چھو جاتی ہے۔ مکہ کے لوگ مہمان نوازی اور خلوص کے لیے مشہور ہیں۔ عام طور پر سادہ مزاج، ایماندار اور مددگار ہوتے ہیں۔ ان کے اخلاق میں ایک خاص نرمی اور عبادت کا جذبہ نظر آتا ہے جو دیگر شہروں کے لوگوں میں کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ مکہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ پرانے زمانے میں جب لوگ بت پرستی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی مکہ میں بھیجا۔ آپ قریش کے مشہور خاندان بنو ہاشم میں پیدا ہوئے، وہی خاندان جس سے اسلام کی روشنی
پوری دنیا میں پھیلی۔ اس زمانے میں مکہ میں کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ لوگ ان بتوں کے سامنے جھکتے اور دعائیں مانگتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو روشنی بنا کر بھیجا۔ آپ نے سارے بتوں کو ہٹا کر خانہ کعبہ کو صرف اللہ کے نام کے لیے پاک کر دیا۔ قابل احترام دوستو، خانہ کعبہ کی موجودہ شکل بھی بہت دلچسپ ہے۔ یہ مکمل مربع نہیں بلکہ اس کی ایک دیوار کی لمبائی 12 میٹر اور دوسری 10 میٹر ہے، اونچائی تقریباً 13 میٹر ہے۔ کعبہ کا دروازہ اندر سے سٹیل کا ہے جبکہ باہر سے خالص سونے کی پرت چڑھی ہے۔ صرف اس دروازے پر تقریباً 250 کلو سونا استعمال ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبہ کی بنیاد رکھی۔ وقت کے ساتھ کئی حادثات اور سیلاب آئے، جس کے بعد مختلف ادوار میں کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ موجودہ شکل زیادہ تر وہی ہے جو قریش کے دور میں بنائی گئی تھی۔ دوستو، اب آتے ہیں مکہ کی شادیوں کی طرف۔ عرب شادیوں کا انداز دنیا سے کچھ مختلف اور خاصا دلچسپ ہوتا ہے۔ زیادہ تر شادیوں کا انعقاد رات کے وقت ہوتا ہے۔ دیہاتی علاقوں میں اکثر شادیاں کھلے میدان میں ہوتی ہیں اور ان کا روایتی انداز زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ عرب شادیاں بڑے تھال میں مل بیٹھ کر کھانے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ سب سے مقبول ڈش مندی ہے، جو چاول اور گوشت کی ایک لذیذ ڈش ہے۔ بڑی تقریبات میں اونٹ کا گوشت بھی پیش کیا جاتا ہے۔ کھانے کے بعد عربی قہوہ اور کھجوریں لازمی ہوتی ہیں، ان کے بغیر تقریب ادھوری سمجھی جاتی ہے۔ شادیاں رات دیر تک چلتی ہیں۔ عام طور پر مرد مہمان رات 1 بجے تک رخصت ہو جاتے ہیں، جبکہ دلہن فجر کے قریب باہر آتی ہے۔ البتہ قصیم کے علاقے میں شادی کا طریقہ مختلف ہے اور وہاں دلہا دلہن کھانے سے پہلے ہی رخصت ہو جاتے ہیں۔ دوستو، مسجد الحرام دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، جہاں 40 لاکھ سے زیادہ لوگ ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں 210 دروازے ہیں تاکہ لاکھوں زائرین آسانی سے آ جا سکیں۔ سال 2024 میں تقریباً 11 کروڑ 91 لاکھ مسلمانوں نے عمرہ ادا کیا۔ مکہ میں کوئی ایئرپورٹ نہیں، اس لیے تمام زائرین جدہ ایئرپورٹ پر اترتے ہیں۔ وہاں سے سروسز انہیں 1.5 گھنٹے میں مکہ پہنچا دیتی ہیں۔ مسجد الحرام کے قریب رہائش سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے کیونکہ سہولتیں زیادہ اور فاصلہ کم ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جب کوئی پہلی بار خانہ کعبہ دیکھتا ہے تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلتے ہیں اور انسان اللہ کے حضور جھک جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے نیچے تاریخی کنواں زمزم موجود ہے، جس کا پانی آج تک کبھی خشک نہیں ہوا۔ روزانہ لاکھوں لیٹر پانی دنیا بھر میں دیا جاتا ہے، پھر بھی اس کے ذائقے اور مقدار میں کبھی تبدیلی نہیں آئی۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں بھی یہی ہیں جہاں سعی ادا کی جاتی ہے۔ جب آپ حرم کے دروازہ نمبر 20 سے باہر نکلیں گے تو سامنے وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش گاہ تھی، جسے آج لائبریری بنا دیا گیا ہے۔ جنت المعلی، جبل نور، غار ہرا، غار ثور، مسجد عائشہ، مینا، مزدلفہ اور عرفات سب مکہ کے اہم مقامات ہیں۔ عرفات کا میدان حج کا سب سے اہم مقام ہے، جہاں لاکھوں مسلمان صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ مکہ میں خانہ کعبہ کے غلاف کی تیاری کا کارخانہ بھی موجود ہے، جسے قصبہ فیکٹری کہا جاتا ہے۔ یہ غلاف خالص ریشم پر سونے اور چاندی کے دھاگوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کی تیاری میں 8 ماہ لگ جاتے ہیں۔ مکہ کی سب سے نمایاں عمارت کلاک ٹاور ہے، جس کی اونچائی 601 میٹر ہے اور اس پر نصب گھڑی دنیا کی سب سے بڑی گھڑی ہے۔ اس کے اوپر موجود چاند کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ بھی ہے جہاں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ مسجد نمرہ عرفات کے میدان میں واقع ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ دوستو، مکہ کی روزمرہ زندگی بھی نہایت منظم ہے۔
کھانے کا خرچ تقریباً 20 ریال سے شروع ہوتا ہے۔ سپر مارکیٹ بن داؤد ہر وقت گاہکوں سے بھری رہتی ہے۔ مکہ میں شرح خواندگی تقریباً 99% ہے۔ رہائش، خوراک، تعلیم اور سہولتوں کے لحاظ سے مکہ بہترین شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے مقدس گھر کی بار بار زیارت، حج اور عمرہ کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی مکہ مکرمہ کے بارے میں ایک مختصر سی ویڈیو۔ اگر آپ کو مکہ مکرمہ کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہو تو براہ کرم کمنٹس میں اپنے مشاہدات ضرور لکھیں، اور ہاں، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔